بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مختصر سی بات گفٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی روشنی میں گفٹ کے لیے جو 3 بنیادی اسینشلز، جس میں ایک ڈکلریشن آف گفٹ بائی ڈونر، جو شخص ہبہ کر رہا ہے اس کی طرف سے آفر، پھر آتا ہے ایکسیپٹنس بائی ڈونی، جس کو گفٹ کیا جا رہا ہے اس کی طرف سے ایکسیپٹنس، آیا وہ خود کرے یا اس کے بہاف پہ کوئی اور شخص کرے۔ پھر تیسرا ہے ڈیلیوری آف پوزیشن، قبضہ کی منتقلی۔ اب جو ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ ہے 1882، اس کے اندر جب گفٹ کو ڈسکس کیا گیا تو کہا گیا کہ گفٹ کے لیے ضروری ہے کہ تحریر تیار ہو اور اس تحریر کو رجسٹر کروایا جائے، یعنی گفٹ ڈیڈ تیار ہو اور گفٹ ڈیڈ کو رجسٹر کرایا جائے۔ لیکن اس ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں یہ بات بھی ڈسکس کر دی گئی کہ محمدن لا کے تحت، یعنی کہ جو اسلامک لا ہے اس کے تحت اگر کوئی گفٹ کیا جائے گا تو اس کی رجسٹریشن یا اس کو تحریر کرنا وہ ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ زبانی گفٹ کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے یہاں موسٹلی زبانی گفٹ کیا جاتا ہے، زبانی ہبہ کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ الو ہے محمدن لا کے اندر۔ اب اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب کبھی آپ کوئی تحریر تیار کرتے ہیں کہ جناب فلاں گفٹ ہوا تھا اس وقت میں ان 2 لوگوں کے درمیان، اور اس کے حوالے سے یہ تحریر تیار کی جا رہی ہے، یاد دہانی کے لیے کوئی اقرار نامہ ایسا تیار کیا جاتا ہے، تو عدالت نے کہا کہ ایسے اقرار نامے کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے۔ کیوں؟ جب بھی اس گفٹ کو چیلنج کیا جائے گا تو یہ اقرار نامہ یہ اتنا کام نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ جب اوریجنل گفٹ کیا گیا تو اس وقت کون کون گواہان تھے، آفر کب ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، ایکسیپٹنس کب ہوئی، کس طریقے سے ہوئی، پھر قبضہ کب منتقل ہوا۔ یہ ساری باتیں آپ نے اس اوریجنل ٹرانزیکشن کی جو آپ کی زبانی ہوئی تھی اس کو ثابت کرنا ہے۔ یہ جو یاد دہانی کے لیے آپ نے بعد میں کوئی تحریر تیار کی ہے تو اس کی ایز سچ کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے۔ ساتھ میں یہ کہا گیا کہ اگر آپ ریلائے کرتے ہیں، ایک بندہ عدالت میں آتا ہے کہ فلاں پراپرٹی مجھے گفٹ کی گئی ہے، اور وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے زبانی کی گئی ہے، بلکہ وہ کہتا ہے تحریری طور پہ کی گئی ہے، وہ ریلائے ہی تحریر کے اوپر کر رہا ہے کہ یہ تحریر ہے میرے پاس، اس تحریر کے تحت میرے نام یہ پراپرٹی گفٹ کی گئی ہے، تو اس پہ عدالت نے کہا کہ اب آپ کو اس تحریر کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ رجسٹرڈ ہے۔ جو رجسٹریشن ایکٹ ہے اس رجسٹریشن ایکٹ کے تحت یہ تحریر رجسٹر شدہ ہے۔ اگر وہ رجسٹر شدہ نہیں ہے، جو آپ کا ہبہ نامہ ہے جس کی بنیاد پہ آپ عدالت میں آئے ہو، تو پھر آپ کو وہ ہبہ آپ کے حق میں ڈکری نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آپ نے یہ نہیں کہا کہ زبانی گفٹ کیا گیا ہے، زبانی ہوتا تو اس کی رجسٹریشن ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ نے کہا کہ تحریری گفٹ کیا گیا ہے مجھے۔ تو جب آپ نے کہا کہ تحریری کیا گیا ہے اور ایک تحریر آپ نے عدالت میں کوئی اسٹامپ پیش کیا ہے، تو پھر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ رجسٹر ہے یا نہیں۔ اگر وہ رجسٹر نہیں ہے تو پھر اس کی قانون میں ورتھ نہیں ہوگی۔ یہ رجسٹر سے مراد یہ ہے کہ جس کو ہم رجسٹری کہتے ہیں، خواہ وہ سیل کی ہو یا ہبہ نامہ کی رجسٹری ہو جس پہ پراپر ٹیکسز دیے جاتے ہیں، تو وہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو وہ رجسٹرڈ ہے تو اس کی ویلیو ہے، اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر اس کی ورتھ نہیں ہوگی۔